ہرپل جیو ڈرامہ موہڑا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ علیزہ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور وہ جا کر جو ہے وہ نمرا سے پوچھتی ہے کہ کہیں اس نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ اس پر جو ہوتی ہیں نمرا وہ کہتی ہے کہ نہیں دائم ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دائم پہ مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے اور اس پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انسان کا ہمیشہ اس کا بھروسہ ہی مرواتا ہے اور تمہیں اس پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم جا کر اس سے نکاح ہی کر لو؟ تم مجھ سے تو بات کر لیتی، کسی سے بات تو کرتی، تم نے کسی سے بھی ڈسکس کچھ بھی نہیں کیا، تم نے جا کر سیدھا نکاح کر لیا۔ اس میں نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھابھی اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب بتائیں اب میں کیا کروں۔ دوسری طرف سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حمزہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ کو سب کچھ پتہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ ماما آپ کو سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ماں ہوں، میں کیسے اپنی بیٹی کی انسلٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، میں تو صرف اس کا اچھا ہی چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جو ہے وہ ریحان کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن وہ بعد میں کہتی ہیں کہ اگر میں نے نہیں بتایا تو تمہاری بیوی کو بھی تو سب کچھ پتہ تھا نا، اس نے تمہیں کون سا کچھ بتا دیا۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ علیزہ کو سب کچھ پتہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ علیزہ کو اگر سب کچھ پتہ تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ جاتا ہے علیزہ سے پوچھنے کے لیے۔ دوسری طرف سکندر جو ہوتا ہے وہ اپنے سورس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا گھر کا ایڈریس نکلوا لیتے ہیں۔ اس پر وہ جیسے اس کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف واچ مین ہوتا ہے اور وہ جو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں اس سے بات کرتا ہے، اس کے گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اس پر جو واچ مین ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ ایک ایڈریس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے دوست کا ایڈریس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے سکندر اور اس کی تمام فیملی جو ہوتی ہے اسی ایڈریس پہ جاتے ہیں اور سکندر کو گھر دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی گھر ہے جو میں نے ایک دفعہ رینٹ پہ لیا تھا۔ اس پر جیسے ہی وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو جیسے گیٹ کھولتے ہیں تو اندر ویسے ہی فلاور پڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ سکندر نے جو ہے وہ نوشی کے لیے فلاور بچھائے تھے، ویسے ہی فلاور ان کے لوگوں کے لیے بچھائے ہوتے ہیں۔ اور دائم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ویلکم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس میں آپ لوگوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا، آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا، اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ اس بار اسکندر جیسے جیسے اندر جاتا ہے تو اس کو سب کچھ ویسے ہی نظر آتا ہے جیسا کہ اس نے نوشی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اڈیشہ کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ فل جو ہے وہ پسینے سے تڑ ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں نے نوشی کے ساتھ کیا تھا وہی ہمارے سامنے دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس میں وہ تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر دائم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بیڈ روم میں لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیوں بڑے بھیا یاد آیا، یہ وہی بیڈ روم ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نوشی کو لے کر آئے تھے، نوشی کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی۔ اس پر جو ہوتا ہے سکندر وہ کہتا ہے کہ تو سکندر کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے جو کیا ہے وہی میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس پر دائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو آپ نے جیسا کیا تھا ویسے ہی آپ کی بہن کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ اگر کسی کی زندگی تباہ برباد کی جائے تو اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند ہے اور اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔